اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے اور کاہنوں کی کمائی حرام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو خراج ادا کرتا تھا۔ آپ اسے خراج کھا لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کچھ لے کر آیا تو آپ نے اس سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے کہا، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، میں دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، حالانکہ میں اسے اچھی طرح جانتا بھی نہ تھا، بلکہ دھوکے سے کام چلاتا تھا۔ کہانت ایک دھوکہ ہے، جادو دھوکہ ہے۔ سو کسی نے اب مجھے اس کی اجرت دی ہے جو ابھی آپ نے کھائی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کھایا تھا خے کر دیا، اور جو بھی ان کے پیٹ میں تھا سب باہر نکال دیا۔ دیکھیں، حرام کا معلوم ہوتے کے ساتھ خے کرنا شروع کر دیا اور پورا نکال دیا۔ ایک اور حدیث میں واضح طور پر مذکور ہے کہ جو اس پیشے سے وابستہ ہو اس کی کمائی خبیث اور حرام ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، جسم فروشی اور کہانت کی اجرتوں سے منع فرمایا ہے۔ علامہ محمد بن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلوان کے اس معنی حکم میں نجومیوں، صاحب العزم، فال نکالنے والوں، لکڑی کی تختیوں پر ابجد لکھ کر کنکریاں اور کوڑیاں پھینکنے اور ریت پر لکیریں کھینچ کر قسمت بتانے والوں کی کمائی بھی داخل ہے۔ ان سب کی کمائی حرام ہے، اور ان سب کی کمائی کے حرام ہونے پر متعدد علماء، امام بغوی، قاضی ایاز وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ امام ذاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنے کو 40واں گناہ کبیرہ شمار کیا ہے، اور سورۃ الاسراء اور سورۃ الجن کی آیتوں سے استدلال کرتے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھ گچھ کی جانے والی ہے قیامت کے دن۔ مفسر واحدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو کوئی ایسی بات نہ کہے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو یہ نہ کہہ کہ میں نے سنا حالانکہ تو نے سنا نہ ہو، یا نہ کہہ کہ میں نے دیکھا حالانکہ تو نے دیکھا نہ ہو، اور اسی طرح یہ نہ کہہ کہ میں نے جانا حالانکہ تو جانا نہ ہو۔ ان تفسیر اقوال سے مراد یہ ہے کہ اس امر کے بارے میں ہرگز کچھ نہ کچھ کہا جائے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ اور والبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرے گا کہ تم نے ان چیزوں کو کس کام میں استعمال کیا۔ میں اس چیز کی طرف دیکھنے پر زجر ہے جو حلال نہ ہو، اور اس چیز کے سننے پر بھی زجر ہے جو حرام ہو، بلکہ اس کا ارادہ بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، غیب کا جاننے والا صرف تنہا اللہ عز و جل ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، پس اس کا غیب انسانوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔
یا کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا سوائے اس رسول کے جس کو بتانے پر خود اللہ تعالیٰ رضامند ہو، کیونکہ یہ چیز رسولوں کے ذریعے دی جانے والی غیب کی خبروں کی صداقت کی دلیل ہے۔ من ارتضیٰ سے مراد یہ ہے کہ جس کی رسالت سے اللہ راضی ہو اسے غیب کی چیزوں میں سے جو وہ چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ علم نجوم غیب پر دلالت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، واللہ عالم۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک جنوں یا ان سے سوال کا تعلق ہے، جو جنوں سے سوال کرتے ہوں یعنی کاہنوں سے، جنوں سے سوال کاہنوں سے سوال ہے، تو اگر یہ ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کے لیے یا مسئول یعنی جنوں اور کاہنوں کی تعظیم کے لیے ہو تو حرام ہے۔ پھر سفیہ اور معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہما کی بعض دوسری ازواج مطہرات سے مروی احادیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے امتحان یا ان کے باطن کو جاننے یا ان کے سچ اور جھوٹ کے مابین امتیاز کے لیے اسے سوال کیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ صحیحین کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا تھا تیری کیا رائے ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا تھا مجھے سچے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا معاملہ تیرے لیے غلط ملت ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ سے کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے، بس تو بتا کہ کیا ہے؟ ابن سیاد نے کہا یہ دھواں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر دھتکار ہو، تیرا مقام مجھ سے زیادہ نہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کاہنوں کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اسی طرح جو سنتا ہے کہ کاہن کیا کہتے یا جنوں سے کیا خبر دیتے ہیں، تو اسی طرح جس طرح کے مسلمان سنا کرتے تھے کہ کفار اور فجار کیا کہتے ہیں تاکہ وہ جان سکے کہ اس کے پاس کیا ہے، پھر اس پر غور کر کے اس سے عبرت حاصل کرے، یا اسی طرح وہ جو فاسق کی خبر سنتا اس کی چھان بین کرتا، اس کی تثبیت کرتا، نہ کہ اس کے تصدیق کا جزم کرتا، اور نہ کذب کا الا یہ کہ دلیل ساتھ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق ان جاءکم فاسق بنبی فتبینوا ان جاءکم فاسق بنی فتبینوا اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات پڑھ کر عربی میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب جو تمہیں بتایا کرے نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی حق بات بتائے اور تم اس کی تکذیب کر بیٹھو، یا کوئی جھوٹ بتائے تم اس کی تصدیق کر بیٹھو۔ قولوا آمنا بالذی انزل علینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون، اور آیت نمبر 204، اور صاف طور پر کہہ دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اس کے حکم بردار ہیں۔ پس جو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس کا سننا جائز ہے، مگر نہ وہ اس کی تصدیق کرے اور نہ ہی اسے جھٹلائے۔ پھر ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں جس میں ایک عورت سے جس کے پاس جنوں میں سے ایک قرین دوست یا ہم نشین تھا، اس خبر کے بارے میں استفسار کرنا مروی ہے جس کو پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اس طرح ایک دوسری خبر نقل کرتے ہیں جس میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں فوج روانہ کی، پھر ایک شخص نے مدینے آ کر خبر دی کہ انہیں دشمنوں پر فتح نصیب ہوئی ہے۔ یہ خبر پھیل گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں دریافت کیا، پس انہیں بتایا گیا کہ ابو الہیثم جنوں میں سے مسلمانوں کا ڈاکیا پیمبر ہے، انسانوں کا ڈاکیا اس کے بعد آئے گا۔ چنانچہ وہ کچھ دنوں کے بعد یہی خبر لے کر
مگر یہی خبر لے کر آیا۔ مگر علامہ بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محتاط روش اختیار کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کاہنوں کے پاس جانے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کاہن کے پاس جائے اور اس سے پوچھے بھی مگر اس کی تصدیق نہ کرے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسا کرنے والے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کاہن کے پاس جائے اور اس سے پوچھے مگر اس کی تصدیق نہ کرے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسا کرنے والے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کاہن کے پاس جا کر اسے پوچھے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو ایسا کرنا اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرنا ہے، کیونکہ اس نے اس کے علم غیب کے دعوے کی تصدیق کی، حالانکہ کسی انسان کے علم غیب کے دعوے کی تصدیق کرنا اللہ عز و جل کے اس فرمان کو جھٹلانا ہے۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آیت نمبر 206۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلانا کفر ہے۔ تیسرا قسم یہ ہے کہ کاہن کے پاس جا کر، جادوگر کے پاس جا کر اسے اس نیت سے پوچھے کہ لوگوں کو اس کا حال اور کچھ وہ پیشن گوئی کرتا ہے، نیز اس کی دھوکے بازی اور گمراہی کی قلعی کھول سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جانکاری حاصل کرنے کے لیے جانکاری لوگوں کو بتانا، دیکھو بھئی یہ غلط کر رہا ہے کام، انہیں یہ چور ہے، دھوکہ ہے، دھوکے باز ہے، حرام ہے۔ ایسا اگر ایسا کرنے کے واسطے کاہن کے پاس جا رہا ہے، کچھ باتیں پوچھ رہا ہے، کر رہا ہے، مگر عمل نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے اسے، تاکہ اصلیت جاننے کے لیے تیسرا آدمی ہے۔ 2 آدمیوں کا معاملہ حرام ہے اور ایک کفر ہے، ایک آدمی کا کفر اور دوسرے کا حرام، دوسرے کا کفر ہے، پہلے کا حرام۔ اب یہ تیسرا آدمی جو ہے جو تحقیق کے لیے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دے، ایسے کا کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ بات معلوم کہ جو کچھ وہ پیشن گوئی کرتا ہے نیز اس کی دھوکے بازی اور گمراہی کی قلعی کھول سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب کوئی مباح چیز کسی ممنوع چیز کی طرف لے جائے تو وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر مان لیا جائے کہ وہ اس تیسری حالت میں ہے اور کاہن کے پاس محض اس واسطے آیا کہ اسے پرکھے اور لوگوں کو اس کی حالت بتائے تو ایسا کرنا بھی لوگوں کے دھوکے میں پڑنے کا سبب بنے گا، لہٰذا اس صورت میں بھی ایسا نہ کرے۔ وہ ایسا بھی نہ کرو، جاؤ نہ کو اس کے پاس تحقیق کر کے لوگوں کو تمہیں وہاں چلے جائیں گے تو لوگوں کو تمہارے پر بھی شک ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انہیں کہیں کو گیا وہاں تو کاہن کے پاس نہ جائے، اگرچہ صحیح مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو چیز کسی حرام چیز کی طرف لے جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ امام مسلم اور امام احمد رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بعض مخرجین مثلا ابو مسعود دمشقی رحمہ اللہ کے بقول حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فاسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، جو کسی عراف کے پاس آ کر اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کسی ایک چیز کے بارے میں پوچھ ڈالے 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من اتا عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، جو کسی خیافہ شناس کے پاس جائے اس کی 40 روز کی نماز قبول، گئے تو بس اس کے پاس گئے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، جو کسی عراف کے پاس گیا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا وصدقہ بما
यक़ूलु फ़क़द बरीअ मिम्मा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अताहु गैरा मुसद्दिक़िन लहु लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन लैलतन। जो किसी काहिन के पास आए और उसकी कही हुई बातों की तस्दीक करे तो वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई शरीयत से बरी हो गया, और जो शख्स उसके पास आए मगर उसकी तस्दीक ना करे तो भी उसकी 40 रोज़ की नमाज कबूल नहीं होगी। शेख अब्दुर्रहमान बिन हसन आल शेख रहमहुल्लाह ज़िक्र करते हैं, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैहि बाज़ दूसरे उलमा ने ज़िक्र किया है, इस हदीस का माना यह है कि उसको उन 40 रोज़ों की नमाज़ों पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा, अगरचे उस पर फ़र्ज़ की अदायगी साक़ित हो जाएगी। इस हदीस में इस तावील की ज़रूरत इसलिए है कि अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जो शख्स किसी काहिन के पास जाता है उस पर 40 रोज़ की नमाज़ों की क़ज़ा ज़रूरी नहीं। अल्लाहु अकबर, क़ज़ा भी ज़रूरी नहीं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बख्तिसार ख़त्म हुआ। इस हदीस में काहिन वग़ैरह के पास जाने की ममानियत है। इमाम ख़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्लामी अहकाम के निगहबानों वग़ैरह में से बाख्तियार लोगों पर ज़रूरी है कि वो बाज़ारों में इस तरह के धंधे करने वाले लोगों को सीधा करें, उन पर सख्ती से इनकार करें, उनके पास आने वालों को रोकें, उन्हें बताएं कि बाज़ उमूर में उनकी कोई बात दुरुस्त हो जाए, या लोगों के बकसरत उनके पास आने से हरगिज़ धोखा ना खाएं, और ना ही उनके पास पढ़े लिखे लोगों के आने से धोखा खाएं। दर हकीकत उनके पास ठोस और पुख्ता इल्म नहीं है, बल्कि वो लोग जाहिल हैं, चुनाचे काहिनों के पास बिला खौफ व ख़तर आते हैं। तक़रीबन यही बात अल्लामा मोहम्मद बिन अबी अल-अज़ हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं। चुनाचे लिखते हैं, वलीउल अम्र साहिब इक़्तिदार और हर शख्स पर जो खुदरत रखता हो, ये वाजिब है कि उन नजूमियों, काहिनों, खियाफा शनासों, रेत पर जायचा बनाने वालों, कंकरियों, कोड़ियों और वगैरह फेंक कर फाल निकालने वालों को हटाने और ज़ायल करने की कोशिश करे। उन्हीं दुकानों और रास्तों में बैठने या लोगों के घरों में उस मकसद के लिए दाखिल होने से भी रोके जो उन चीज़ों के हराम होने का इल्म रखता हो, और खुदरत रखने के बावजूद उसके इजाले के लिए कोशिश ना करे। तो इस बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान सुन लीजिए, कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअस मा कानू यफ़अलून। आयत नंबर 214। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे नहीं रोकते थे, जो कुछ भी ये करते थे वो यकीनन बहुत बुरा था। ये लोग मुसलमानों के इजमा के मुताबिक मलऊन है, बुरा बोलते, हराम कमाई खाते हैं। अल्लामा शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इस बात पर दलालत करती है कि उनसे मुतलक सवाल करना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उससे उनकी शान बुलंद होती है, उनकी शान बुलंद हो जाती है उनसे सवाल करे तो। ये झूठे काहिनों के पास जाकर उनसे सवाल करना उनकी तस्दीक का एक ज़रिया है, उनसे उनकी क़द्र मंजिलत और शोबेबाजी वो करते हैं, उनकी बड़ाई होती है, लिहाजा उन्हें छोड़ देना और फरामोश कर देना चाहिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि की मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाहु अन्हु वाली रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयसू बिशैइन वला तातूहुम, जो कुछ भी नहीं वो कुछ भी नहीं, लिहाजा तुम उसके पास ना जाओ। कोई नहीं है, हकीकत नहीं है उनकी, कुछ भी नहीं है, वो लोग उनके पास मत जाओ। तो ये उनकी तहक़ीर, उनसे मुँह फेरने के लिए है, और इसलिए भी वो ख़ुद और उनके क़द्र मंजिल दोनों दरगोर हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इन तमाम जो जादूगरों के, काहिनों के पास जाना, काहिनों से हाल दरियाफ़्त करना, किसी न किसी चीज़ का इलाज भी करना जादू के ज़रिए से, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। अगर हम चले गए, कितने लोग मुसलमान धोखे से, मालूम नामालूम हालात में भी जाते हैं, जानबूझकर भी जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत अता फरमाए कि ऐसे लोगों को वहाँ जाने से रोके। ये रोकना भी बहुत अजर व सवाब का काम है, बुराई से रोकना और नेकी की तरफ लाना, अच्छाई की तरफ लाना। इसलिए ऐसे काहिनों के पास जाकर जादू का
جنات کا، اثرات کا جو بھی علاج ہوتا ہے، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، ان تمام کا علاج ان کاہنوں کے پاس جا کر ہرگز نہ کرائیں، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ اللہ نے جو چیز حرام قرار دی ہے سب کے لیے حرام ہی ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں جیسا کہ رقیہ کرانا، دم کرانا، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو جائز چیزیں ہیں اس کی طرف جائیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں شفا اور شفا کلی رکھا ہے، شفا عاجلہ رکھا ہے، شفا کاملہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اللہ نیک سمجھ عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ یہ جادوگروں، کاہنوں، عاملوں کے پاس جو تعویذ گنڈ باندھتے ہیں، جو جادو کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے میں لڑواتے ہیں، ایسے عاملوں کے پاس ہرگز پھٹک کر بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی کاہن کے پاس جائے گا اس کا ایمان چلے جائے گا، اور جب 40 دن کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس وقت موت آ گئی تو یہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، ذکر و اذکار کیجیے، دعائیں کیجیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کرنے والا، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ انشاءاللہ بیماری جب اللہ دیتا ہے تو شفا بھی اللہ نہیں رکھا ہے، قرآن کو شفا کہا ہے، قرآن سے علاج کیجیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے میرے بھائی، میرے دوست، قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ ظالم کون ہے؟ شیطان ہے، جادوگر ہے، جنات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، کاہن ہے، ان کو لیے خسارہ ہے، جو حسد خور ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے ذریعے سے علاج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ چھوٹے موٹے گناہ ہمارے سے سرزد ہوتے ہیں، اللہ تو ہم سے رحم فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔